मेरा नाम मरियम है और मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। एक रोज क्लिनिक में मरीजों को देख रही थी कि एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ आई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब मैंने उसको तलब किया और मर्ज के बारे में पूछा तो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मैं बीमार नहीं हूँ, बस कमजोरी है, मुझे ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई क्योंकि वो देखने में कमजोर नहीं लग रही थी। मैंने पूछा, आपने किस वजह से ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं? तभी उसके साथ आई बूढ़ी औरत ने कहा, डॉक्टर साहिबा, ये मेरी बेटी है। जब ये 16 साल की हुई तब मैंने इसकी शादी कर दी थी और अब इसकी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं मगर अभी तक औलाद नहीं हुई है। इसकी सास को लगता है कि ये अंदरूनी तौर पर कमजोर है, इसलिए ये ताकत की दवाई लेने आई है। बस आप कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें जिससे इसे औलाद हो जाए। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा और मैंने कहा, देखो बीबी, ऐसे इंजेक्शन लगाने से औलाद नहीं हो जाती। मियाँ बीवी दोनों के टेस्ट होते हैं, फिर देखा जाता है कि नुक्स किस में है, फिर उस नुक्स के मुताबिक इलाज किया जाता है। मैंने जरा गुस्से से कहा तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। देखें, आप रोएं मत, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको औलाद लाजमी होगी। आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दें। फिर मैंने औलाद ना होने से मुतल्लिक उससे चंद जरूरी सवालात किए और पूछा, तुमने पहले भी कभी किसी डॉक्टर को चेकअप करवाया है? मेरी बात पर वो कहने लगी, जी डॉक्टर साहिबा, मैं पहले भी 2 डॉक्टर से अपना इलाज करवा चुकी हूँ मगर मेरी औलाद नहीं हुई। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे टेस्ट भी तो हुए होंगे, क्या तुम्हारे साबका टेस्ट रिपोर्ट्स हैं? उसने फाइल आगे कर दी और बोली, जी ये सब रिपोर्ट्स साथ लाई हूँ। मैंने रिपोर्ट्स तसल्ली से देखी, तमाम सही थी। फिर मैंने उसका चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था, कोई नुक्स नहीं था। फिर मैंने उसे कहा, देखो लड़की, तुम्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है, हर शय ठीक है, कुछ इंतजार करो, अल्लाह ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। वो उदास चेहरे के साथ कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आप बस मुझे ताकत के इंजेक्शन लगा दें। अरे पागल हो क्या, तुम बिल्कुल सेहतमंद हो, इसलिए किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, बस अच्छा खाओ पियो और खुश रहो। उसका नाम सबिया था। उसने अफसरदगी से मुझे देखा और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे ना टेंशन लूं। जब भी किसी डॉक्टर के पास गई उन्होंने यही कहा कि ताकत के इंजेक्शन लगवा लो, कमजोरी दूर होगी तो औलाद भी हो जाएगी। अजब बात है। बहरहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें ताकत की दवा दे देती हूँ। मैंने उसको कुछ विटामिन वगैरह लिख कर दिए और कहा कि इस दवाई को बाकायदगी से खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मगर कुछ दिन बाद वो दोबारा आ गई और ताकत के इंजेक्शन के लिए इसरार करने लगी, जबकि उसकी सेहत काबिले रश्क थी। आज मैंने उसे कुछ टेस्ट लिख कर दिए और हिदायत की कि पहले ये टेस्ट करवा कर आओ, रिपोर्ट देखकर तजवीज करूंगी कि क्या करना है, दवा देनी है या फिर इंजेक्शन। वो चुप करके चली गई और 1 हफ्ते बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर आ गई। सब कुछ ठीक था, बज़ाहिर कमजोरी ना थी और किसी किस्म की बीमारी भी ना थी। मैंने उसे एक बार फिर समझाया, बीबी, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, खामखा दवा इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़र होता है। लेकिन वो मेरी बात नज़रअंदाज करके कहने लगी, कोई तो दवा दें या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें जिससे मैं हामला हो जाऊं। मैंने कहा, देखें, मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है। उसके इसरार करने पर आज फिर मुझे गुस्सा आ गया। बड़ी अजीब लड़की है, मेरी बात समझ ही नहीं रही। मैंने दवा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब बगैर वजह मुफ्त की फीस देने इधर मत आना, किसी और डॉक्टर के पास चली जाना। मैं किसी को खामखा दवाएं नहीं देती, तुम्हें मालूम होना चाहिए बिला वजह दवा लेना सेहत के लिए मुज़र है। मेरी बात सुनकर सबिया मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी माँ बोली, डॉक्टर साहिबा, अगर ये बीमार ना होती तो हम यहाँ आपके पास क्यों आते? हमारे मोहल्लेदार औरतों ने आपकी बहुत तारीफ की है, तभी हम आपके पास आए हैं कि आप काबिल लेडी डॉक्टर हैं और आपके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी है। हम भी इसी यकीन के साथ आए थे और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आपके इलाज से मेरी बेटी को औलाद हो जाएगी, मगर आप डॉक्टर ना जाने तवज्जो क्यों नहीं देते। देखें बीबी, डॉक्टर बीमार पर जरूर तवज्जो देता है, जो बीमार ना हो तो उसे बिला वजह दवा देना बेकार होता है।
یہ کہہ کر جب میں نے سبیہ کی طرف نظر کی، وہ باقاعدہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے خف سی ہوئی کہ میری بات سے اس کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تب میں نے ہمدردی سے پوچھا، سبیہ سچ بتاؤ، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم میں جسمانی طور پر کوئی نقص نہیں ہے اور نہ کوئی بیماری ظاہر ہوئی ہے۔ اگر میں تمہیں انجیکشن یا کوئی دوا دوں گی تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ میں نے ایک بار پھر اسے تسلی دینے کے لیے کہا کہ اچھا، مجھے اب اصل بات بتا دو تاکہ میں تمہارا مناسب علاج کر سکوں۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، جبکہ اس کا رونا مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ تبھی میں اس کی ماں سے مخاطب ہوئی، آپ ایسا کریں، آپ ان کو سول ہسپتال میں پروفیسر عزیزہ کو دکھا دیں، میں پرچہ لکھ دیتی ہوں۔ میں کچھ لکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی ماں بولی، ان کو دکھا چکی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے کوئی ڈاکٹر پیر فقیر تک نہیں چھوڑا، اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ اماں، اولاد اللہ کی دین ہے، جب ہونا ہوگی تو ہو جائے گی۔ تمہاری لڑکی کو آخر کس بات کا ڈر ہے؟ آپ سمجھدار ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اولاد نہ ہوگی تو اس پر سوتن پڑ جائے گی۔ اچھا تو یہ بات ہے سبیہ، تبھی تم پریشان ہو۔ صرف یہی نہیں، مجھے طلاق بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے علاج کے لیے بھٹک رہی ہوں۔ میری ساس کہتی ہے تم بہت کمزور ہو، میں نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے ہیں، جہاں جاتی ہوں ڈاکٹرز کہہ دیتی ہیں کہ جسمانی کمزوری ہے، اسی وجہ سے تمہیں اولاد نہیں ہوتی، اس لیے طاقت کے انجیکشن لیتی ہوں۔ کیا تمہارا خاوند اور سسرال والے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جی نہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن میں نے 12 جماعتیں پاس کی ہیں۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا اسی شہر میں ہے؟ نہیں، وہ سعودی عرب میں مزدوری کرتا ہے، سال میں 1.5 ماہ کی چھٹی پر آتا ہے۔ میری اصل پریشانی یہ ہے کہ ساس اب میرے شوہر کی دوسری شادی کرانا چاہتی ہے۔ اس کے سارے رشتہ دار میرے خامد کو اکسا رہے ہیں کہ تم اب پہلی بیوی کو چھوڑ دو، یہ تمہیں کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، تم دوسری شادی کر لو، اس عورت سے اولاد نہیں ہوگی، بیکار وقت ضائع نہ کرو۔ خامد تو کچھ دن رہ کر چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے ساس نندے مجھے ذہنی اذیت دیتی ہیں تاکہ میں خود طلاق لے لوں یا پھر گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ مجھے سبیہ کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ میں نے پوچھا، اب تمہارا شوہر کب لوٹے گا؟ کہنے لگی 15 روز یا پھر 1 ماہ میں آنے والا ہے۔ اچھا، جب وہ آ جائے تب اس کو میرے پاس لے کر آنا، میں اسے سمجھاؤں گی، شاید اس میں کوئی خرابی ہو یا اس کو علاج کی ضرورت ہو۔ دیکھو، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، اپنے شوہر کو تسلی سے سمجھانا، جیسے عورت میں مسئلہ بن سکتا ہے ویسے مرد میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور علاج کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باہر دیگر مریض خواتین انتظار کر رہی تھیں، لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ اب آپ لوگ جائیں اور 15 روز بعد آنا، جب سبیہ کا شوہر آ جائے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ چلی گئی۔ میرا دل بھی بوجھل ہو گیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سبیہ کے دکھ کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور 3 ہفتوں بعد یہ ماں بیٹی دوبارہ میرے پاس آ گئیں۔ سبیہ کے چہرے پر آج بھی ملال اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میرے کلینک آنے سے کافی پہلے آ چکی تھی، لہٰذا سب سے پہلے انہی کی باری تھی۔ میں نے فوراً انہیں اندر بلا لیا، پوچھا، سبیہ کیسی ہو؟ کیا تمہارا شوہر آ گیا ہے؟ وہ بولی، جی آ گیا ہے، لیکن اس نے آپ کے کلینک آنے سے انکار کر دیا ہے، کہتا ہے تمہاری لیڈی ڈاکٹر مجھے کیوں بلا رہی ہیں، مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو سبیہ، اس کے لیے ضروری نہیں کہ فقط عورت ہی بانجھ ہو، نقص مرد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں شوہر کو بھی اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں آتا تو کسی دن اس کو میرے پاس بھیج دو تاکہ اس کو پوری بات سمجھا دوں۔ جب تم دونوں کی پوری ہسٹری میرے پاس ہوگی تو ہی کوئی معقول مشورے دے سکوں گی۔ اس مقصد کے لیے دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے۔ تمہارے ٹیسٹ تو ہو چکے ہیں، اب میں تمہارے شوہر کے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا شوہر ان پڑھ دیہاتی ہے، اول تو وہ آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، اگر آیا بھی تو آپ کی باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی۔ اس طرح کی باتیں ہمارے خیر خواہ رشتہ دار بھی سمجھاتے ہیں تو وہ غصے ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا ہے، مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مرد میں بھی کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ بس وہ یہی کہتا ہے کہ تم اپنا علاج کرواؤ، تم بانجھ ہو۔ میں نے کہا، دیکھو بی بی، رپورٹس کے مطابق تم بالکل ٹھیک ہو، تم بانجھ نہیں ہو۔
اب اپنے شوہر کو لانا تمہارا کام ہے، میرے پاس نہیں آ سکتا تو کسی اور ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لے، مکمل علاج کی بس ایک یہی صورت ہے، صحیح رہنمائی کرنا میرا فرض تھا، سو تمہیں بتا دیا، آگے اب تمہارا مسئلہ ہے۔ وہ ایک بار پھر مایوسی سے رو دی اور وہ جاتے ہوئے بولی، میں ایک بے بس عورت کیا کر سکتی ہوں، میں تو خامد کے پیار کے دو بولوں کو ترس رہی ہوں، وہ کیا میری بات مانے گا اور کیا مسئلہ حل کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی آنسو پوچھتے ہوئے چلی گئی۔ اسے ایسا روتا ہوا جاتے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتی۔ میں روز 20 مریض دیکھتی تھی، لیکن اس عورت میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے لیے دل میں دکھ محسوس کیا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ جہالت کے سبب ہمارے وطن میں کتنے اندھیروں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ انسان اگر خود عقل سے بے گانہ ہو جائے تو دوسرا کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ لا علمی بھی تو آدمی کو مایوسی کے اندھے کنویں میں گرا دیتی ہے۔ صبیہ کا انجام بھی بالآخر یہی ہوگا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے گا اور وہ لوگ بھی اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے، یا پھر نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی اور یہ خوشی کا سورج پھر کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ نہ جانے ایسی معصوم لڑکیوں کا کیا قصور ہوتا ہے جو برسوں سے جہالت کی چکی میں پستی آ رہی ہیں۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ نرس نے اندر آ کر بتایا کہ وہ ماں بیٹی ابھی گئی نہیں ہیں، بلکہ انتظار گاہ میں پڑی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ شاید صبیہ اپنے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے تھم جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جب سب مریض چیک کر لیے اور ابھی کلینک سے باہر نہ گئی تھی، تبھی میں نے نرس سے کہا اگر وہ بیٹھی ہیں تو ان کو اندر بھیجو۔ دونوں دوبارہ اندر آ گئیں۔ صبیہ کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، دیکھو میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم پر کیا بیت رہی ہے، مگر تم اکیلے کے علاج سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے شوہر کو بھی اپنا علاج کروانا پڑے گا۔ تم نا امید نہ ہو اور حوصلہ رکھو اور اللہ سے دعا کرو۔ میں کچھ انجیکشن لکھ کر دے رہی ہوں، کچھ دن لگوا لو، یہ طاقت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ نسخہ ہاتھ میں لے کر اس کی کچھ تسلی ہو گئی۔ میں نے سوچا کچھ دن اس کا عارضی علاج جاری رکھنا چاہیے تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ وہ چند دن کلینک آتی رہی اور انجیکشن لگواتی رہی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اس نے ہسپتال آنا بند کر دیا۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ صبیہ پھر نہیں آئی۔ نرس کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آخری انجیکشن لگوانے آئی تھی، اس کے بعد اس کی ماں آئی تھی، اس نے بتایا کہ صبیہ کو اس کے خاوند نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور وہ صدمے سے بیمار پڑ گئی ہے۔ وہ لوگ اسے کسی اور ہسپتال لے جا رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد نرس کو پتہ چلا کہ صبیہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، شاید بوڑھی عورت نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ نرس کئی بار صبیہ کے گھر اس کو انجیکشن لگانے بھی جاتی رہی تھی۔ اس اطلاع سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ صبیہ کا چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا تھا، جس پر ہر دم خوف کے سائے رہا کرتے تھے۔ بالآخر اس کا خوف حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی یاد ذہن سے محو ہو گئی۔ مریضوں کے جھرمٹ میں میری زندگی کے دن رات اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میرے پاس اسے ایک لڑکی جیسی اور بھی کئی لڑکیاں آتی جاتی رہی تھیں جن کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر بھلا کس کس کو یاد رکھتے ہیں۔ مجھے سچ میں صبیہ کا سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ سوچا تھا کسی دن اس کے گھر جاؤں گی، مگر میں کام میں اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے جانا ہی بھول گیا۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک روز میں اپنے کلینک پر بیٹھی تھی کہ سسٹر نرگس نے بتایا کہ کوئی شفیق نامی نوجوان آپ سے ملنا چاہتا ہے اور خود کو صبیہ کا شوہر بتاتا ہے۔ کون صبیہ؟ میں نے نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بھول گئیں، وہی جو اولاد کے لیے طاقت کے انجیکشن لگوانے آتی تھی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گئی، تم اندر لے آؤ اس کے شوہر کو۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان خوش شکل اور مہذب سا میرے کمرے میں آیا۔ میڈم یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نرگس نے تعارف کروایا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، شفیق صاحب آپ مسئلہ بتائیے۔ تو وہ بولا، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، میری بیوی صبیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، ایمرجنسی ہے، پلیز آپ اس کا چیک اپ کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیبر روم کھول دو۔ میں نے سسٹر سے کہا، آپ بیوی کو سہارا دے کر اندر لے آئیے۔ سسٹر نرگس ویل چیئر گاڑی کے پاس لے گئیں۔ اس نے شفیق کے ساتھ مل کر صبیہ کو گاڑی سے اتارا اور لیبر روم میں لے آئی۔ میں جب لیبر روم میں گئی
मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसकी हालत से दिखाई दे रहा था कि वो माँ बनने वाली है। मैंने खुश होकर कहा, देखा अल्लाह ताला कितना गफूरुर रहीम है। आज अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद की नेमत भी दे दी है। देखो अब तुम माँ बनने जा रही हो। कितनी मायूस थी तब तुम। कुछ ही देर में उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अगले रोज जब उसकी हालत संभली तब मैं खुद उससे मिलने गई। मेरे पूछने से पहले ही उसने बताना शुरू कर दिया कि उसे पहले शोहर ने तलाक दे दी थी। फिर उसने बड़ी धूमधाम से दूसरी शादी अपनी खाला की बेटी से की कि अब मेरी औलाद हो जाएगी, मगर उसकी औलाद फिर भी ना हुई। मगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। बूढ़ी माँ ने मजबूर कर दिया और मेरी दूसरी शादी करा दी, और अल्लाह ने मुझे शादी के पहले साल ही औलाद की खुशी दे दी। ये अल्लाह ताला के करिश्मे हैं डॉक्टर साहिबा। मेरे नसीब में दूसरी शादी लिखी थी, क्योंकि मेरे मुकद्दर में औलाद थी। तभी तलाक का दुख मिला था और तब मैं रो रो कर निढाल थी। कहते हैं ना कि हर दुख के बाद खुशी जरूर मिलती है। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये शोहर बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। शादी के बाद मैं दूसरे शहर चली गई थी, मगर इरादा किया था कि बच्चा आपके पास ही पैदा करूंगी। जब पैदाइश का वक्त आया तो अपने शोहर से कहा और वो मुझे आपके पास ले आए। सभिया वाकई बहुत खुश थी, और क्यों ना होती। आज उसे एक अच्छे जीवन साथी और बेटे की पैदाइश से करार जो मिल गया था। वो साहिबे औलाद हो चुकी थी, मगर उसका साबका शोहर अभी भी औलाद की नेमत से महरूम था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।